صفحہ نمبر 181 181 سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ نمبر 181 اور مواخات کا یہ چیپٹر چل رہا ہے۔ حضرت ابو حذیفہ عتبہ بن ربی کے فرزند تھے جو قریش کا رئیس اعظم تھا۔ اس مناسبت سے ان کو حضرت عباد بن بشر کا بھائی بنایا گیا جو قبیلہ اشہل کے سردار تھے۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ مواخات کا یہ چیپٹر چل رہا ہے۔ مواخات کا مطلب ہے کہ مہاجرین اور انصار آپس کو حضور اکرم نے بھائی بھائی کا رتبہ دیا، بنایا اور سمجھایا، اور انہوں نے اسی پہ عمل کر کے دکھایا، اس کو بولتے ہیں مواخات۔ حضرت ابو عبیدہ جرح، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامانت کا خطاب دیا تھا، ایک طرف تو فاتح شام ہونے کی قابلیت رکھتے تھے، دوسری طرف اسلام کے مقابلے میں پدری اور فرزندی کے جذبات ان پر کچھ اثر نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں جب ان کے باپ ان کے مقابلے میں آئے تو انہوں نے پہلے حقوق ابوت کی مراعات کی، لیکن بالآخر اسلام پر باپ کو قربان کر دینا پڑا۔ ان کی تربیت میں حضرت سعد بن معاذ دیے گئے تھے جو قبیلہ اوس کے رئیس اعظم تھے۔ ان میں بھی ایثار کا یہ وصف نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ جو بنو قریظہ ان کے حلیف تھے، اور عرب میں حلیف کا رشتہ اخوت اور ابوت کے برابر ہوتا تھا، تاہم بنو قریظہ میں جب اسلام کا مقابلہ پیش آیا تو انہوں نے اپنے 400 حلیفوں کو اسلام پر نثار کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ اور حضرت ابو رویجہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت مصعب اور حضرت ابو ایوب انصاری میں وہ وحدت موجود تھی جس کی بدولت نہ صرف شاگرد بلکہ استاد بھی شاگرد سے اثر پذیر ہو سکتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینہ میں آئے تو پنیر سر پر رکھ کر بیچتے تھے۔ حضرت سعد بن ربی کی صحبت میں جو امیر الامراء تھے، دولت اور امارت کے جس درجے پر پہنچے ہم اوپر لکھ آئے ہیں۔ انصار نے مہاجرین کی مہمانی اور ہمدردی کا جو حق ادا کیا تھا، دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ بحرین جب فتح ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ میں اس کو انصار میں تقسیم کر دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ پہلے ہمارے بھائی مہاجروں کو اتنی ہی زمین عنایت فرما دیجئے، تب ہم لینا منظور کریں گے۔ ایک دفعہ ایک فاقہ زدہ شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ سخت بھوکا ہوں۔ آپ نے گھر میں دریافت فرمایا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ جواب آیا کہ صرف پانی۔ آپ نے حاضرین کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ کوئی ہے جو ان کو آج اپنا مہمان بنائے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ نے عرض کیا میں حاضر ہوں۔ غرض وہ اپنے گھر لے گئے، لیکن وہاں بھی برکت تھی۔ بیوی نے کہا صرف بچوں کا کھانا موجود ہے۔ انہوں نے بیوی سے کہا چراغ بجھا دو اور وہی کھانا مہمان کے سامنے لا کر رکھ دو۔ تینوں ساتھ کھانے میں بیٹھے، میاں بیوی بھوکے بیٹھے رہے اور اسی طرح ہاتھ چلاتے رہے کہ گویا کھانا کھا رہے ہیں۔ اس واقعہ کے بارے میں یہ آیت اتری وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور گو ان کو خود تنگی ہو تاہم اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں تو کہ تم ڈالو محمد کی غلامی کا۔